السلام علیکم دوستو، اسلامی ادوار چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے شمشیر بے نیام کی 54 ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں تو صلح کی رائے دوں گا، ایک نائب سالار نے کہا۔ جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نائب سالار نے کہا، اب ہم صلح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجاع کو بتایا کہ وہ صلح کے لیے تیار ہیں۔ اسی وقت صلح نامہ تحریر ہوا، جس پر خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کی طرف سے اور مجاع بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے۔ مجاع واپس چلا گیا۔ اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دیے اور خالد رضی اللہ عنہ کو شہر میں مدعو کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے۔ انہوں نے اوپر دیکھا، دیواروں پر اب ایک بھی آدمی نہیں کھڑا تھا، برج بھی خالی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ قلعے کے اندر انہیں بنو حنیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجاع نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان نہ تھا۔ وہاں عورتیں تھیں، بچے اور بوڑھے تھے، جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھیں، بعض منڈیروں پر بیٹھی تھیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں، ان کے خاوند، باپ، بھائی یا بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع سے پوچھا، وہ لشکر کہاں ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو ابن ولید؟ مجاع نے دروازوں کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیر و کمان اور برچھیاں اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ عورتیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں ولید کے بیٹے، مجاع نے کہا، شہر میں کوئی لشکر نہیں، یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا عورتیں مقابلے میں آئی تھیں؟ نہیں ابن ولید، مجاع نے کہا، یہ میری ایک چال تھی۔ شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے تمام عورتوں، بوڑھوں اور کم سن لڑکوں کو زرہ اور سروں پر خودیں پہنائیں اور ان کے ہاتھوں میں تیر و کمان اور برچھیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا۔ میں نے خود باہر جا کر دیکھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ عورتیں، بوڑھے آدمی اور کم سن لڑکے ہیں۔ میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال لے تاکہ تو اس جھانسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے، اور تو میرے جھانسے میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ خوشمگیں ہوئے۔ وہ مجاع کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے، لیکن اس عہد نامے کی خلاف ورزی انہیں گوارا نہیں تھی جس پر وہ دستخط کر چکے تھے۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع سے کہا، تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں۔ مجاع نے کہا، اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا، میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا، میں نے انہیں بچا لیا ہے۔ تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا، میں صلح نامے پر دستخط کر چکا ہوں، ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا۔ مجھے معلوم تھا تو ایسے نہیں کرے گا، مجاع نے کہا، لیکن ایک بات سن لے ابن مرارہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لیے کیا ہے، اس میں ارد گرد کے علاقے شامل نہیں۔ میں پابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہ کروں۔ یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا کہ اسے قتل ہونا چاہیے، اس کے قتل سے میں گریز نہیں کروں گا۔ ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا، جو خالد رضی اللہ عنہ نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی۔ اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسلمہ کے پاس معجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے 40,000 سے زیادہ لشکر کا یہ حشر 13,000 آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا۔ بنو حنیفہ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے، عورتیں مت ڈریں، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، شہر کے اندر کسی مرد، بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ مسلمہ قریب فریب کار تھا، اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجاڑ دیے ہیں۔
یمامہ پر خوف و ہراس اور موت کی ویرانی طاری تھی۔ عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھیں۔ انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خدشہ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھیں۔ وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھیں۔ انہیں گیدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ یہ سب لاشیں کھا رہے تھے۔ یمامہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی۔ یہ تو قہر نازل ہوا تھا، گھر گھر ماتم ہو رہا تھا۔ اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سجدے کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش 20,000 تھی۔ وہ یوں لاپتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے۔ مسلمان انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے۔ وہ بھی خوفزدہ تھے۔ وہ نادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے۔ انہیں تبلیغ کی اور اسلام کی تفصیلی تعارف کی ضرورت نہیں تھی۔ ان میں بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا۔ مجاع بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری میں مسلمہ کذاب کا جانشین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا قبیلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اسے یہ اطمینان ہوا کہ خالد رضی اللہ عنہ کے دل میں اس کے خلاف جو خفگی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بنو حنیفہ کے لوگ جوک در جوک خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کے لیے آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفد تیار کیا اور انہیں خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی۔ قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقع کم ہی تھی۔ انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بلبوتے پر لڑی تھی۔ ان کے اعصاب تھک کر چور ہو چکے تھے۔ اس جنگ کی خون ریزی کا اندازہ یہ ہے کہ بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے، زخمیوں کی تعداد الگ ہے۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1,200 تھی۔ ان میں 300 شہید قرآن کے حافظ تھے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں 300 حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں مرتب کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے۔ لیلا ان کے تھکے ماندے اعصاب سہلاتی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بار 1,200 مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے یا دل پر غم طاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے۔ انہیں آگے چل عراق اور شام فتح کرنا تھا۔ انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و علم سے آزاد رکھتے تھے۔ ولید کے بیٹے لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیا اللہ کی خوشنودی حاصل کافی نہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے۔ لیلا نے کہا، تم اللہ کی تلوار ہو، میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں، تم بہت تھک گئے ہو۔ تحفہ کیا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ مجاع بن مرارہ کی بیٹی لیلا نے کہا، تم نے اسے نہیں دیکھا، میں اس کے گھر گئی تھی، بہت
خوبصورت لڑکی ہے، یمامہ کا ہیرا ہے، وہ تمہیں چاہتی بھی ہے۔ کہتی ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، حالانکہ اسے یمامہ کی عورتوں نے دھوکہ دیا تھا۔ اس دور میں عربوں کے ہاں سوکن کا تصور نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاع بن مرارہ سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مجاع اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ کیا کہا تو نے ولید کے بیٹے؟ مجاع نے پوچھا۔ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی بات دہرائی۔ کیا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے؟ مجاع نے کہا۔ مجاع کے صحیح الفاظ یہ تھے، کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ اسی پر اصرار کرتے رہے کہ وہ مجاع کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے۔ آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ او ولید کے بیٹے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ شادیاں کرتے پھرتے ہو؟ تمہارے خیمے کے باہر 1200 مسلمانوں کا خون بہہ گیا ہے، تم نے شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہونے دیا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی کارستانی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر زیر لب کہا، یہ معاملہ سرزتش کے خط پر ہی ختم ہو گیا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاع کی بیٹی اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی دبر میں جا خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ فروری 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کے ایک دن خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملنے ایک شخص آیا جس نے اپنا نام مسنا بن حارثہ شیبانی بتایا۔ خلیفہ کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے وہ ایک غیر اہم بلکہ گمنام آدمی تھا۔ اگر ایسا شخص کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تو اسے وہاں سے نکال دیا جاتا، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی اقلیم کے بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ 2 جہاں کے خلیفہ تھے جن کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رہتے تھے۔ یہ شخص جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اس وقت اس کے چہرے پر تھکن اور شب بیداری کی گہری پرچھائیاں تھیں، کپڑوں پر گرد تھی اور وہ قدرتی روانی سے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے یہ اجنبی مہمان کون ہے؟ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یہ شخص جس نے اپنا نام مسنا بن حارثہ بتایا ہے یہ معمولی آدمی نہیں۔ قیس بن عاصم المنکری نے جواب دیا، امیر المؤمنین اس کے یہاں آنے میں کوئی فریب نہیں، شہرت اور عزت جو اس نے پائی ہے وہ اللہ ہر کسی کو عطا کرے۔ برمز جو عراق میں فارس کا سالار ہے اور جس کی فوج کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، مسنا بن حارثہ کا نام سن کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین کسی اور نے کہا، آپ کا اجنبی مہمان بحرین کے قبیلہ بکر بن وائل کا معزز فرد ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے کفر اور ارتداد کی آندھیوں میں اسلام کی شمع روشن رکھی ہے، اور اس نے ہمارے سالار علا بن حضرمی کے ساتھ مل کر عراق کے سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑائیاں لڑی ہیں۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کا چہرہ چمک اٹھا۔ اب انہوں نے مسنا بن حارثہ کو بدلی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں عربی مسلمانوں کے وہ قبائل آ گئے جو ایرانیوں کے محکوم تھے۔ یہ عراق کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ تھے بنو لخم، تغلب، ایاد، نبر اور بنو شیبان۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ عربی باشندے تھے جنہیں پہلی جنگوں میں ایرانی جنگی قیدی بنا کر لے گئے اور انہیں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے دلدلی علاقے میں آباد کر دیا تھا۔ تو دوستو آج کی ایپیسوڈ ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ٹائم دینے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔